اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا، وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن سے ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگانے لگ جاؤ گے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ اور پھر دعا کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی باتوں میں تھام دیتی ہیں کہ جو چیز نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے نا۔ اسی طرح تمہاری غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہاں اندھیرے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہتے آنسو اس سے سب کہہ دیتے ہیں، اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔
صبر تہاں تم نے کرنے ہیں، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔